ابھی میں باہر امریکہ گیا ہوا تھا تو امریکہ میں نے دیکھا کہ زندگی لوگوں کی ایسی، تو میں نے لوگوں سے کہا، میں کہا یار تمہارے یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں تو بڑا مشکل ہے، کیسے تم اپنی اولادوں کو بچاؤ گے، یہاں کیا کرو گے؟ تو ایک آدمی مجھے عجیب ملا وہاں، اس نے کہا بھٹ صاحب ایسی کوئی بات نہیں، آپ جہاں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا بشرطے کہ آپ کی زندگی وہ ہو جس پہ جو کہی گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیا مطلب؟ اس نے کہا میں آپ کے سامنے مثال ہوں خود۔ انہوں نے کہا میں خود مثال ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے کہا جی آپ کیا مثال ہیں؟ انہوں نے کہا جی 1991 میں میری شادی ہوئی تھی، 91 میں میرا نکاح ہوا تھا، 91 میں میرا نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نکاح کہاں ہوا تھا؟ اس نے کہا میرا رشتہ طے ہو گیا تھا، میں حج پہ گیا ہوا تھا، حج پہ سارے بزرگ آئے ہوئے تھے حج اس سال، تو میں نے اپنے بزرگ سے کہا، میں کہا جی میرے سسر بھی آئے ہوئے ہیں حج پہ، تو ان سے درخواست کر دیں میری طرف سے کہ میرا نکاح یہاں پڑھا دیں۔ تو انہوں نے درخواست کر دی، کہتے ہیں انہوں نے مان لی کہ ٹھیک ہے یہاں اس سے ایسی کون سی جگہ ہو سکتی بنانا ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہنے آئے ہوئے تھے اس ہندوستان سے، تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے تیرا نکاح پڑھائیں گے، جس دن احرام باندھ کے جائیں گے نا مینا کی طرف، تو احرام باندھ کے تیرا نکاح پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی احرام باندھ کے حضرت نے بلا لیا کہ بھی تیرا نکاح ہے، اور کہیں میرے نکاح میں باراتی کون تھے؟ میرے نکاح میں باراتی تھے بھائی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے میرے باراتی تھے، اور مینا اور اپنا حرم کے باہر وہاں نکاح ہوا بیٹھ کے مسجد میں، حرم کی مسجد میں نکاح ہوا، اور نکاح کر کے سب نے احرام باندھے ہوئے تھے، سیدھے ہم مینا کی طرف چلے گئے۔ اب سنت کے مطابق نکاح ہوا، میں حج کے بعد کہتا ہے میں واپس چلا گیا ہندوستان، تو ہندوستان میں جا کے ولیمہ ہوا، ہندوستان میں نے ولیمہ کیا، رخصتی ہوگی وہاں ولیمہ کیا۔ تو جس دن کہتا میں نے ولیمہ کیا بھائی نعیم بٹ صاحب، اس دن رات کو ولیمے کی رات کو جب میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا ولیمہ ہو رہا ہے، اور حضور بھی تشریف لائے ولیمے میں، اور حضور کے ساتھ بہت سارے صحابہ ہیں۔ دو کو تو میں نے پہچان لیا، ابوبکر صدیق اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے کہا کہ یہ ابوبکر صدیق ہیں، یہ عبد الرحمن ہیں، ان کو دو کو پہچان لیا، باقی بہت سارے تھے جن کا مجھے نہیں پتا کون ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں حضور خود فرما رہے ہیں بھائی کھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ تو کہہ رہا میں نے ایک دم میں نے کہا میرے ولیمے پہ حضور تشریف لائے، تو کہتے ہیں آپ خود سوچیں کہ مجھے کیا خوشی ہو سکتی تھی۔ تو مجھے خواب میں پتہ چلا کہ جو سنت کے مطابق نکاح کیے جائیں گے وہاں حضور خود تشریف لاتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں فوراً ہی یہاں امریکہ شفٹ ہو گیا، شادی کے فوراً ہی بعد، تو شکاگو میں رہتا تھا وہ، شکاگو میں مجھے ملا۔ انہوں نے کہا میں یہاں آ گیا، میرے 6 بچے شکاگو میں ہی پیدا ہوئے ہیں، 6 بچے، 3 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں، اور 6 کے 6 عالم اور حافظ ہیں شکاگو میں رہ کے، شکاگو میں پیدا ہوئے، یہی بڑے ہوئے ہیں، یہی وہ انگریزی بولتے ہیں، انگریزی والے ہیں، لیکن سب عالم اور حافظ، اور سب اللہ کے فضل سے ان کے آگے بچے بھی حافظ بن رہے ہیں، ان کی زندگیاں بھی ساری دین کے مطابق ہیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا پورا امریکہ مل کے ان کا۔ کہ یہ میرا اس نے مجھے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں تو میری زندگی سنائیے گا لوگوں کو، بتائیے گا کہ یہ سنت پہ عمل کرنے سے اللہ یہ کرتے ہیں۔ اب ہمارے نکاح کیسے ہو رہے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کیا کس طرح دعا منگا رہے ہوتے ہیں۔ میں آتے ہی میں نے یہاں ایک نکاح پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نکاح پڑھا دیں جی، میں جس دن آیا تھا اس نے کہا جی کل ہمارا نکاح، مجھے پچھلے مہینے سے کہا ہوا تھا کہ آپ نے اس دن آیا نکاح ہے۔ اب یہاں نکاح ہونے لگے ہیں، وہ بیچ میں ایک پھول سے لاتے ہیں، ایک طرف لڑکی بیٹھتی ہے ایک لڑکا بیٹھتا ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، اور ساری مکس گیدرنگ، پھر کہتے دعا کریں اللہ اس نکاح میں خیر ڈالے، اور وہ نکاح پڑھانے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس شادی میں خیر ڈال، اس کو ایسے جیسے
آپا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر محبت بتائی تھی ویسی محبت اس پہ ڈال دے، جیسے عائشہ میں ڈالی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالی تھی، ایسی محبت کوئی دعا مانگ رہے تھے آمین آمین، چلو چلو چلو، اس سے ہوگی محبت؟ وہ 2-3 مہینے بعد فارغ ہو جاتا کام۔ جب تم چھوڑ ہی گئے ہو، یہ کہاں، یہ کس کی سنت ہے بتاؤ یہ نکاح کرنا؟ مجھے کوئی سمجھائے یہ کیا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کی سنت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جس جیسی زندگی بنائے گا، جس جیسی زندگی بنائے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری مثال وہ ہے، ہم چاہتے ہیں زندگی چاہتے ہیں ہم فرعون والی گزاریں، اور فیسلٹیز اور مراعات چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام والی۔ ایسے نہیں ہونا۔